ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، مرید ہوا، چہرہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہ گیا، اور دیکھتے دیکھتے کیا کہتا ہے، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، ارے وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، المدینہ چل مدینہ۔ انشاءاللہ بہت جلدی وہ کل آئے گا۔ پہلا شعر اس غزل کا سماعت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات کے موسم میں چراغ روشن ہوتا ہے تو کنارے کنارے پروانے جو ہیں وہ گھومتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ یعنی چراغ روشن ہے اور پروانے طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ شعر اگر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجئے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا اسحاق صاحب، خاص توجہ دیکھیے گا، یہ سنیے۔ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر، اطراف بھیا بھی بڑی محنت کرنی ہے، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لے ہوتا ہے۔ مست ہو گیا ہے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر۔ اور یہ شعر مجھے بڑا عزیز ہے کہ مست ازدحام کہتے ہیں بھیڑ کو، جن سموہ کو، توجہ رہے کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مولانے بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر مولانے بھی، مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں
میں بھی ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ۔ کوئی ایک گھوٹ پی رہا تھا، 2 گھوٹ پی رہا تھا، 4 گھوٹ پی رہا تھا۔ جب میں نے اتنا بڑا پیمانہ دکھایا تو پیر نے پورا ساغر سامنے رکھا۔ ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے۔ اور یہ وہ شعر سنانے جا رہا ہوں کہ گونگے تو گونگے پتھر بھی بول دیتے ہیں سبحان اللہ۔ میں ارباب علم اور حل و عقد کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ درسگاہ سے آنے والا جو خانقاہ کی زیارت سے محروم ہوتا ہے وہ شروع میں ایسے ہی دانا ہوتا ہے مگر پہنچ کر دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے اسے 2 مصرے میں اتارنے کی کوشش کی۔ حاصل کلام شعر ہے، دیکھیے گا کہ میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جھوم کے سنیے گا یہ شعر کہ عقل و خیرت لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، علماء کرام عقل و خیرت لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خیرت لیے ہوئے عقل و خیرت لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے بن گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر۔ نعرہ رسالت، تاجدار سمنا کانفرنس، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر، عقل و خیرت لیے ہوئے عقل و خیرت لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، فیضان مخدوم سمنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، کسے کہتے ہیں؟ جو قبر کی گہرائی ہوتی ہے جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے اسے لحد کہتے ہیں۔ خاص توجہ چاہوں گا شعر پہ، دیکھیے گا۔ دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا، کمیٹی کے نوجوانوں کے لیے۔ فیضان مخدوم سمنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، کسے کہتے ہیں؟ جو قبر کی گہرائی ہوتی ہے جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے اسے لحد کہتے ہیں۔ خاص توجہ چاہوں گا شعر پہ، دیکھیے گا۔ دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا، کمیٹی کے نوجوانوں کے لیے خاص دعا کیجئے گا۔ بڑا خاص شعر دے رہا ہوں۔ میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر، مستانہ دے کر۔ مقام عشق کا پہلے شعر سنیے۔ عشق کہتے کسے ہیں، یہ مقام کیا ہے، اسے میں نے مارکہ کربلا کے حوالے سے پیش کیا اور پورے کلام کا حاصل ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ لینے لگی نماز بلائے امام کی، لینے لگی نماز بلائے امام کی،
بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، کٹ جانا دیکھ کر، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان شہیدان کربلا۔ اب وہ شعر سنیے تو لہد والا، جو میرے نزدیک بڑا عزیز شعر ہے، اور جو مرید ہے وہ پوری محبت سے سنے گا کہ آ کر لہد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لہد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لہد میں پیر نے آ کر لہد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار سمنا کانفرنس، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ کر لہد میں پیر نے آ کر لہد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر، مستانہ دے کر۔ اور ایک ایسا مرید جسے اپنے پیر سے ملنے کے لیے زینے پہ چڑھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، انتہائی غریب تھا، بڑی مشکل سے ایک روٹی دن بھر میں اکٹھا کر پاتا تھا، لیکن پیر کی محبت اس کے سینے میں ایسا تھی جیسے لگے محبت نہیں بلکہ محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا۔ کئی بار گیا تو اسے خانقاہ کے خادم بھگا دیتے تھے، ایک دن اپنی آنکھیں اس نے نکال کے ایک تشت پہ رکھ کے کہا جا میرے یار کو دے۔ یہ پورا منظر حضرت بیدم شاہ وارسی نے جو اپنے کلام میں نقل کیا ہے اسی کو دو مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، یہ شعر مجھے پورے کلام میں مجھے ذاتی طور پہ بہت عزیز ہے۔ دیکھیے گا شعر کہ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ مرید کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، فیضان حضور مخدوم سمنا، تاجدار سمنا کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور پیر بھی روشن ضمیر تھا، اسے دوسروں کا نذرانہ نہیں اپنے اس یار کا نذرانہ پسند آیا۔ میں اپنی آنکھیں لایا تھا میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا
نذرانہ دے کر نذرانہ دے کر یہ خاص شعر دو شعر اور رہ گئے ہیں. میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال فرمائے تقریباً 17 سال. سن 1996 میں آپ کا وصال ہوا اور یہ مجھے اعجاز اور اعزاز دونوں حاصل ہے کہ میرے پیر نے میرے پیچھے 4 سال مکمل رمضان شریف میں محراب سنی ہے. اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور سرکار کلام نے میرے پیچھے کھڑے ہو کے 4 سال یہ کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے. اب وہ یاد آتی ہے کبھی ان کی زلفیں، کبھی ان کی مسکان، کبھی ان کا رنگ. اور یہ جو بے حجابی ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس کو میں کیسے بیان کروں. 2 مصرے میں عاجز آ کے کہا ہے، توجہ چاہوں گا. اور حضور شیخ الاسلام کو یہ شعر جو ہے پورے انٹائر کلام میں سب سے زیادہ پسند آیا. جب میں یہ عرس میں پڑھ رہا تھا تو اس شعر کو سننے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے تھے. یہ وہ شعر ہے، خاص توجہ چاہوں گے، دیکھیے گا. کہ وہ مست ہو گئے جانا نہ دے کر مستانہ دے کر. دیکھیے گا خانقاہی رنگ میں ڈوبا شعر ہے کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. اب زندگی کو موت کا زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. میں تھک گیا ہوں روئے حجا بانا دے کر. حجاب جو ماں بہنیں پہنتی ہیں. میں تھک گیا ہوں روئے حجا بانا دے کر. پیر مجھے اپنے پاس بلا لو، میں تھک گیا ہوں چھپے چہرے کو دیکھ کر. قبر میں جاؤں جلوہ تمہارا دیکھ. اب اتنے خوبصورت وہ تھے کہ اگر کسی کا بھی یار اتنا خوبصورت ہوتا تو وہ اپنے یار پہ ناز کرتا. میں نے بھی ان کی خوبصورتی کو 2 مصرے میں قلم بند کرتے ہوئے آخری شعر اس منقبت کا، اس غزل کا کہا ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے ہوش حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. زلفوں کا رخ یار پہ بل کھانا دے کر. بل کھانا دے کر. زلفوں کا رخ یار پہ بل کھانا دے کر. بل کھانا دے کر. اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید محمد نورانی اشرفی جیلانی کا یہ مقطع سن لیں. کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو وہ صرف پانی نہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور پوری سراہی مل جائے، ارے تب تو اس کی معراج ہو گئی. اب خاص توجہ چاہوں گا، یہ مقطع کا شعر ہے کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. تشنا لب کہتے ہیں پیاسے ہو. معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. معراج ہو گئی میری معراج ہو گئی میری
تشنا لبی کی نور آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دے کر میں خانہ دے خانہ یعنی انشاءاللہ سبحان اللہ آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دے کر میں خانہ دے کر میں مست ہو گیا جانا نہ دے کر جانا نہ دے کر